جب ہماری اس پہ خلیل صاحب کوئی پالیسیز کے اندر سیریس قسم کا فلا ہے. بنگلہ دیش کاٹن کا ایک ٹنکا پیدا نہیں کرتا. ہم کسی زمانے میں 14-15 ملین بیل کرتے تھے, اب ہم 4-5 ملین بیل پہ آ گئے ہوئے. بنگلہ دیش کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں دے آر مور دین $40 بلین. مور دین $40 بلین. ہم نے ایک سال غلطی سے 19/3 کیا تھا, 2021-22 میں دوبارہ نیچے آ گئے ہوئے. اور اب تو یونٹ ہی بند ہونا شروع ہو گیا, بلکہ یہاں سے باہر جا رہی ہیں فیکٹریاں, دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں. تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے, اس کو روکنا پڑے گا. بہت شکریہ ندیم صاحب. میں چند صاحب کی بات کو کوریبوریٹ کروں گا کہ واٹ از دا وے آؤٹ. ہمیں سوچنا ہے, اور صرف ہمیں نہیں بلکہ ہم سب کو مل کے. ہم اصل میں پھنس گئے دوسرے مسئلوں میں, سارے سیاستدان ہی. جو ہماری پریورٹیز ہیں کامن مین کے لیے, شاید میں اوپنلی کہوں گا, میرا فیبرک بھی ایسا ہے کہ میں بات سیدھی کرتا ہوں, شاید اس طرف ہمارا دھیان نہیں جا رہا. اور جو کامن مین ہے اس کا جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہے, چاہے ہم جتنا مرضی کر لیں. جب پی ٹی آئی کا دور تھا, میں کسی ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. جب انہوں نے IMF سے معاہدہ کیا تو انہوں نے اس کے بعد انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی, اور جب پھر ہمیں کرنا پڑا اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی. اور پھر لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے کہ ان پہ تو ٹرسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. ان پہ تو ان کے نہ تو پولیٹیکل حالات ٹھیک ہے, نہ ان کی کچھ اور چیزیں ٹھیک ہے, نہ ان کی کوئی اپنا کیا کہنا چاہیے سیکورٹی کے حالات ٹھیک ہیں. تو اس کے لیے میں چند صاحب کی بات پہ بالکل کاٹن والی جو بات انہوں نے کی, اور خاص طور پہ کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے کہ, اور سارے اس میں ناٹ اونلی دا گورنمنٹ, وی آل آر کلیکٹیو رسپانسبل فار آل دس. ایون ایفٹما بھی, نیازی صاحب بھی, چند صاحب بھی, میں بھی, ہماری گورنمنٹ بھی, کہ ہاؤ کس طرح سے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے وے آؤٹ نکال کے اس پہ کام کرنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ ہم روزانہ روڈ بلاک کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. ان چیزوں سے نکلنا ہوگا اور اس طرف آنا پڑے گا. پی ٹی آئی کی حکومت کب گری تھی سر؟ اپریل 2022 میں. جی بھائی. تو اس سے لے کر اب تک 3 سال میں آپ نے کون سی چیز درست کی؟ آج نواز شریف صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے 39% مہنگائی کر دی پچھلے دور میں. اور پچھلا دور کس کا تھا؟ وہ ان کے بھائی صاحب کی حکومت تھی, شہباز صاحب کی. PDM کے دور میں 39% تھی, اب ہمارے دور میں 3% تھی. نواز شریف کی حکومت کو غلط گرایا گیا, میں اس کو بالکل نہیں کہوں گا کہ صحیح گرایا گیا, غلط طریقہ کار تھا. تو لیکن ابھی کون سا کام درست کر لیا آپ نے؟ بالکل آپ کی بات, میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ان کی گورنمنٹ گری, لیکن اس کے بعد ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, اگر ہم پیچھے ماضی کو چھوڑ بھی دیں تو اگر ہم اب کیا کر سکتے ہیں. میرا آلویز ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے. تو ٹھیک ہے, مہنگائی میں ہم نے چیزوں کی قیمتوں میں کمی کی ہے, ریمیٹنسز بڑھی ہیں. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ریمیٹنسز نہ بھیجیں, یہاں پہ آپ یہ نہ کریں, IMF سے کا معاہدہ نہ کریں. تو میں دوبارہ اسی صورتحال پہ آؤں گا کہ آپ ان کو ٹرسٹ کیا دیتے ہیں انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو. اگر آپ ان کو ٹرسٹ نہیں دیں گے, کسی تاجر کو, کسی فیکٹری اونر کو, کسی بزنس مین کو, تو پھر آٹومیٹکلی حالات جو ہے اس طرف جائیں گے. ابھی اس کے لیے پھر دوبارہ میں اس پہ ملک صاحب آؤں گا کہ ہمیں وے فارورڈ یہی ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھ کر باقی ترجیحات ہیں ان کو جو پرائیورٹائز کر کے اس پہ سوچیں کہ کامن مین کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے بڑھنی ہے, کرنی ہے. جو 2017 میں تھا اس وقت بالکل جو میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ ہم تو بٹھاتے ہیں, یہ بیٹھتے نہیں, یہ صرف رہائی کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں مانگتے کہ جی ہمیں ہمارے بانی کو رہا کر دو, ہمارے بانی کو رہا کر دو. اور بھی ایشوز ہیں. ہم نے کہا کہ اگر آپ 100 ایشوز دیتے ہیں تو اس میں سے 25 تو حل ہو سکتی ہیں. سٹارٹ تو لیں کسی جگہ سے, لیکن سٹارٹ ہی نہیں لینا چاہتے کسی جگہ سے بھی. اب بھی اگر یہ ہم نے کام نہ کیا تو نواز شریف کو جیل میں ڈالنا صحیح فیصلہ تھا؟ نو. ان کی رہائی صحیح فیصلہ تھا؟ جی بالکل. تو عمران خان کے کیس میں کیا فرق ہے؟ آپ بہت فرق ہے. ایک بھی دیکھیے نا, وہ ایک اگر آپ کیبنٹ سے بغیر پوچھے, بغیر چند صاحب بھی اس کیبنٹ میں تھے, بغیر کسی کام کے, حالانکہ جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبل ہوتی ہے اور سب کے سامنے ڈاکومنٹ رکھنے ہوتے ہیں. پھر یہ جھوٹے وعدے کرنے کے, اتنے سو گھر بنا دے گے, اتنے مکان بنا دے گے, اتنے درخت لگا دے گے. سارے وعدے سچے کیے تھے؟ سارے تو سچے کبھی بھی نہیں ہوتے سر. وعدوں کے اوپر سزا دینی ہے تو آپ نے کہا نا سارے جھوٹے وعدے. The problem is that کہ جو ان کا کیس ہے, ان کا کیس انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ہائی جیکنگ کا کیس, ان کا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس, خاص طور پہ مین کیس جو بنا. ابھی نواز شریف کو ہائی جیکنگ کی سزا نہیں تھی, وہ پرانا کیس تھا.